تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے۔ پروگرام تعبیر خواب میں مہربان علی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے بار بار اصرار پہ اس پروگرام کو باقاعدگی سے شروع کیا ہے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر کے لیے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ ہر جمعے کے دن تعبیر خواب کا نیا ایپیسوڈ ہم اپلوڈ کریں گے اپنے چینل مہربان علی پہ، تو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اور جیسے کہ پوری دنیا سے سوالات آتے ہیں، خواب، مختلف چیزوں کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے دعائیں پوچھنے کے لیے، استخارہ کرنے کے لیے سوالات آتے ہیں، تو وقت کی قلت کی وجہ سے ہم کافی سوالات شامل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کے لیے میں معذرت عرض کروں گا، اور ہماری آنے والے وقت میں کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کو پروگرام میں شامل کریں۔ انشاءاللہ پروگرام کے وقت کو بھی بڑھائیں گے، لیکن فی الوقت ہم نے یہ کیا ہے کہ مختلف ممالک کے ایک ہر ملک سے سوال ہم نے پروگرام میں شامل کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ آنے والے وقت میں کتابوں کے حوالے سے کچھ مصروفیات تھوڑی سی کم ہو تو انشاءاللہ پروگرام کے وقت کو بڑھائیں گے اور زیادہ سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ جیسے کہ یہ ایام امام سجاد علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے نواسۂ رسول، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا عمل آسان سا بتائیں جس سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، دعائیں قبول ہو جائیں اور غیب سے مدد زندگی میں شامل ہو جائے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی کھانا کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو، اور کھانے کے بعد فوراً اللہ کے دربار میں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگو، کیونکہ جو انسان کھانے کے بعد دعا مانگتا ہے اللہ پاک وہ دعا فوراً قبول کر دیتا ہے اور اس انسان کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ ہیلو، السلام علیکم۔ میری دادی نے سپنے میں دیکھا ماتھے سے کیڑے نکل لی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد آپ کو ہر پریشانی، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں آپ کی سوچ الجھے گی اور پریشانیوں کی طرف آپ کے قدم بڑھیں گے، اس لیے آپ کوشش کر کے رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ محمد و آل محمد کے صدقے تمام پریشانیاں اور بیماریاں آپ کی زندگی سے دور ہوں، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ پاک تمام وہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آپ سے ایک ریکویسٹ تھی، ہم گھر بیچنا چاہ رہے، آ رہے گرا کا واپس چل جا رہے، ہمارا گھر نہیں بک رہا، ہم بہت پریشان ہیں، اس کا کوئی حل بتائیے نا، ہم انڈیا سے آپ کو وائس کر رہے۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے جلد آپ کا گھر جو ہے وہ بک جائے، اور ساری آپ کی دعائیں اللہ پاک اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو وہ کوشش کر کے مغرب اور عشاء کے بیچ میں روز 7 ایام مسلسل سورہ رحمان پڑھیں، اور 7 ایام ختم ہو جائے اس کے بعد 7 مستحق لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور پھر دعا مانگے کہ محمد و آل محمد کے صدقے جو رکاوٹیں ہیں گھر میں بیچنے کے لیے، محمد و آل محمد کے صدقے وہ ختم ہو جائیں۔ مجھے امید ہے ایسا ہی ہوگا، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ چلتے ہیں اگلے سوال۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ نیک لوگ بنا جہنم میں جا رہے ہیں، تو میں بہت رو رہا ہوں کہ میں تو بہت گنہگار ہوں اور یہ نیک لوگ بھی جہنم میں جا رہے ہیں، تو بہت زیادہ رو رہا تھا میں، اور ایسے ہی آنکھ کھل گئی۔ اللہ پاک آپ کو محمد و آل محمد کے صدقے اپنی پناہ میں رکھے، آپ کی ساری دعائیں قبول کرے۔ اور پھر سے میں عرض کروں گا جن کے سوالات ہم پروگرام میں شامل نہیں کر پا رہے ہیں ان سے میں معذرت عرض کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے، کیونکہ کچھ ہی ایام میں انشاءاللہ ہماری نئی کتاب پبلش ہوگی، جس کی وجہ سے کچھ مصروفیات ہیں، تو انشاءاللہ جیسے کتاب منظر عام پہ آئے گی تو پروگرام کے وقت کو ہم بڑھانا شروع کریں گے۔ اچھا، جو آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر دوزخ کی طرف نہیں بلکہ تنقید کی طرف ہے، یعنی آپ کے نیک اعمال کی طرف لوگ جو ہیں وہ بار بار تنقید کریں گے، اور آپ یہ سوچیں گے کہ میں اچھے افعال انجام دے رہا ہوں اور اچھے کام کر رہا ہوں، اچھی چیزیں بتا رہا ہوں، پھر بھی لوگ مجھ پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، لوگ اسی انسان پہ تنقید کرتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے، اسی انسان سے حسد کرتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے، جو میوے دار درخت ہوتا ہے اسی کو ہی لوگ پتھر مارتے ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہو، رات کو سونے سے پہلے کوشش کر کے 7 مرتبہ من شر حاسد اذا حسد سورہ فلق کی جو آخری آیت ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ دشمنوں کے شر سے اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ امید ہے تمام دشمن آپ سے دور رہیں گے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، میں نیاب کر رہا ہوں کویت سے۔ میری آئی سیٹ کی وہ ویک ہے، آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس کی وجہ سے میری آئی سیٹ کا مسئلہ ختم ہو جائے، آئی سیٹ میری امپروو ہو جائے پلیز۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے
آپ کی آنکھوں کا نور، آپ کی آنکھوں کی روشنی مولا حسین کے صدقے بہتر سے بہتری کی طرف مائل ہو اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے منسوب ہے، اگر کسی انسان کی آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگے، اس کو دکھائی کم دینے لگے، تو وہ کوشش کر کے رات کو سونے سے پہلے پانی پہ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور پھر وہ پانی اپنی آنکھوں پہ بھی لگائے اور پانی پی کے سویا کرے، اس دعا کے ساتھ کہ محمد و آل محمد کے صدقے ان کی آنکھوں کا نور بہتری کی طرف مائل ہو۔ امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول اللہ پاک فرمائیں گے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہیلو شاہ جی، مہربان علی شاہ جی، السلام علیکم یا علی مدد۔ تے اسی اس ٹائم جناب جرمن ہمیں تے جناب بڑی مصیبت مشکل حالات گزرتے پے نے کہ میری ہمشیرہ دی اسی شادی کرنا چاہنے، 3 سال ہو گئے نے تقریباً، ہو رہے 3 سال ہو گئے نے، 4 اسی وہ واسطے رشتہ ڈھونڈنے پے ہیں تے شادی کرنی وہ بھی نہیں ہو رہی تے اسی اتنے ہیں 3 بھرا تے دعا کرو تے دعا کروانی ہے تے جناب جدوں ٹائم ہوے تے بھی ہن میں تہاڈا یوٹیوب تو میں تہاڈیاں موویاں ویندا رہنا، سندا رہنا۔ اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے، آپ کی ہر پریشانی کو اللہ پاک ختم کر دے۔ اچھا، پہلے شادی میں رکاوٹ کے لیے امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایک دعا ہے کہ اگر شادی میں بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، تو وہ کوشش کر کے عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگے۔ محمد و آل محمد کے صدقے غیب سے اللہ کی مدد سے شادی میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ جو وظائف ہم عرض کرتے ہیں، یہ وہ جو دوسرے جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو، جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کی پریشانیاں ختم کر دے۔ اور رہا سوال کاغذات کا، وہاں رہنے کے حوالے سے جو مسائل ہیں، اس کے لیے آپ یہ کریں، صبح جب آپ اٹھتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو اس وقت آپ یا معز و یا رحمان 27 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کا نام لے کے باہر نکلیں۔ محمد و آل محمد کے صدقے گھر میں آسانی ہوگی، زندگی میں آسانی ہوگی، اور جو رکاوٹیں ہیں زندگی میں اس دن میں انشاءاللہ وہ منظر عام پہ نہیں آئیں گی، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم مہربان بھائی، میرا نام محمد اعجاز ہے اور میں اس وقت ملیشیا میں رہتا ہوں، تو مجھے اپنے نام کا برج پتہ کرنا تھا۔ میرا نام محمد اعجاز ہے، اور یہ بھی بتا دیجئے گا کہ مجھے کیا کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے، اپنے برج کے حساب سے کون سا پتھر پہننا چاہیے۔ اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے آپ کو ہمیشہ آباد رکھے میرے بھائی۔ اچھا، ہر انسان پہ 7 برج اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک شمسی تاریخوں کے حساب سے، یعنی جو ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے حساب سے جو برج ہم دیکھتے ہیں کہ لیو ہے، اسد ہے، ایریز ہے، اس حساب سے برج بنتے ہیں۔ ایک قمری تاریخوں کے حساب سے، چاند کی تاریخوں کے حساب سے، چاند کے ماہ کے حساب سے بھی برج جو ہے نکالا جاتا ہے۔ ایک نام کے حساب سے برج نکالا جاتا ہے، ایک نام اور والدہ کے نام کے حساب سے برج نکالا جاتا ہے، ایک نام اور والد کے نام کے حساب سے برج نکالا جاتا ہے، اور ایک نام اور جائے پیدائش کے حساب سے برج نکالا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح سے مختلف طریقہ کار ہیں برج نکالے کے۔ ایک نام کے پہلے حرف سے بھی صرف جو ہے وہ برج نکلتا ہے، جو انسان کے مزاج کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو پھر انسان کی فطرت کو دیکھ کے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس پہ کون سا برج حاوی ہے۔ یعنی اگر 20% لیو حاوی ہے، 30% ایریز حاوی ہے، 50% سیجیٹیریس حاوی ہے، تو پھر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بندہ سیجیٹیریس کی طرف، یعنی یہ جو سیجیٹیریس کی فطرت ہے، کوس کی جو فطرت ہے، اس کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے علم جفر کے حساب سے، لیکن آپ کے نام کے حساب سے آپ کے جتنے بھی برج بنتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آپ پہ جو فطرت حاوی ہے وہ سیجیٹیریس کی فطرت حاوی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کر کے، اگر آپ عقیق پہنتے ہیں یا پکھراج پہنتے ہیں یا فیروزہ پہنتے ہیں، زیادہ بہتر آپ کے لیے عقیق یا پکھراج ہوگا۔ سن فنگر میں پہنتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، اگر پکھراج پہلی فنگر میں پہنتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کا تعلق تحقیق سے ہے، ریسرچ سے ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ کوشش کر کے ایسا کام نہ کریں جس میں زیادہ کمیونیکیشن ہو، زیادہ بات کرنا ہو، پراپرٹی یا بیچنے کی چیزیں زیادہ منظر عام پہ ہو، تو وہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا محمد و آل محمد کی صدقے اللہ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے، ہر پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم مہربان بھائی، کیسے ہیں آپ؟
امید ہے کہ آپ صحیح و سالم ہوں گے۔ مہربان بھائی، میں نے کل رات ایک سپنا دیکھا تھا کہ میں جنت میں ہوں، اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ جنت ہے، کیونکہ چاروں اور فوگ پھیلا ہوا تھا، فوگ، اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہیں میں نہیں جانتا، اور مجھے یہ تصور، یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ جنت ہی ہے۔ اگر آپ میرا خواب تعبیر کر دیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے آپ کو آباد رکھے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں آپ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جس فیصلے کی وجہ سے آپ کے گھر میں امن، سکون، کامیابی قائم ہوگی، لیکن اس فیصلے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، یعنی شروعات میں وہ فیصلہ تھوڑا سا تلخ لگے گا، تو کیونکہ آپ فیصلہ کریں گے وہ جو صحیح ہوگا، لیکن بعض مرتبہ آپ کا دل آپ سے فیصلہ وہ کروانا چاہے گا جس میں آپ کی خوشی ہوگی، جو آپ کو اچھا لگے گا۔ جو آپ کو اچھا لگے گا وہ نہ کیجیے گا، جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کی طرف قدم بڑھائیے گا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے زندگی جنت کی مثل ہونے لگے گی انشاءاللہ۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے توسط سے گھر میں امن، محبت اور خوشحالی قائم ہوگی، اور رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے یہ دعا مانگنی پڑے گی کہ اے میرے مولا، مجھ سے وہ فیصلے کروا جس کی وجہ سے میرے گھر میں سکون، امن اور برکت قائم ہوگی۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، اسپین سے بات کر رہی ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، یعنی کہ ہماری جو ازواجی زندگی ہے بہت زیادہ متاثر ہے۔ اللہ پاک آپ کو میری بہن آباد رکھے۔ اچھا، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پروگرام میں نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کریں گے، تاکہ تمام جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے سوال محفوظ رہیں۔ امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے کہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے اگر اختلافات زیادہ بڑھتے ہیں تو زوجہ یا شوہر جو زیادہ تلخ ہیں، تو جب اس سے بات کی جائے، یا ودود و یا اللہ پڑھ کے مسکرا کے بات کی جائے۔ اگر کوئی چیز کھانے کی اس کو دی جائے تو 7 مرتبہ دم کر کے اس کے بعد اس کو دی جائے، اور اگر مغرب کی نماز کے بعد 108 مرتبہ یہی ورد کر کے آپ اللہ پاک کے دربار میں دعا مانگیں گی کہ اے میرے مولا، میرے شوہر کا رویہ، میرے شوہر کے احساسات میری طرف مائل کر، ان کا رویہ میرے لیے پازیٹیو کر، مجھے امید ہے اللہ پاک ایسے ہی کریں گے، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میں گریس سے بات کر رہا ہوں، یونان سے۔ کچھ دن پہلے میں نے خواب دیکھا ہے، گھر سے نکلا ہوں باہر، میں پیشاب کرنے کے لیے، چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے پیشاب کر رہا ہوں، میرے پیچھے نا دو تین خنزیر کھڑے ہیں، پھر ان کو یعنی کہ ڈنڈا اٹھا کے ان کو یعنی مار رہا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو غلط مشورہ دیں گے، اور جیسے ہی آپ اس کی طرف جائیں گے تو کافی مسئلے مسائل 3 قسم کے ایسے ہوں گے جو اس طرح سے آپ کی زندگی کو لپیٹ لیں گے کہ آپ کا جینا پریشانی کی طرف مائل ہو جائے گا، مصیبتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور تب آپ کے بزرگ یا وہ لوگ جو آپ کے دل کے قریب ہیں، وہ لوگ جو بار بار آپ کی اصلاح کرتے ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے جس میں محنت کم ہو، فائدہ زیادہ ہو، کوئی لالچ دیتا ہے، تو کوشش کر کے ٹھہر جائیں، اس کی باتوں میں نہ آئیں، وہ کام جو صحیح ہے وہ کیا کریں، انشاءاللہ تمام مصیبتیں آپ سے دور ہوں گی۔ اور دوسرا، جب بھی گھر سے باہر نکلیں 7 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے اس دعا سے نکلیں کہ اے میرے مولا، مجھے لوگوں کے اصل روپ دکھا تاکہ میں صحیح فیصلے کر سکوں۔ تو مجھے امید ہے کہ جو مشورہ منظر عام پہ آئے گا تو آپ کو لوگوں کے چہرے واضح ہونے لگیں گے، وقت سے پہلے وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ اپنی زندگی کے فیصلے صحیح کر پائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آباد رکھے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہیلو، السلام علیکم۔ مہربان علی صاحب، میں امریکہ سے کال کر رہی ہوں، مجھے اپنے خواب کے تعبیر کے حوالے سے آپ سے پوچھنا تھا۔ تو میں نے 2 ویکس پہلے خواب دیکھا تھا، گولڈن یا یلو کلر کا بیسیکلی سانپ ہے جس نے ایک بچے کو ڈس لیا میرے سامنے، اور اس بچے کا پیر کالا ہو گیا، اور میں چیخ چیخ کے بول رہی ہوں کہ بچے کو بچاؤ، یہ سانپ اس کو مار رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ اسی سانپ نے آ کر مجھے باقاعدہ ڈسنے کی کوششیں شروع کر دیں، مجھ پہ حملہ باقاعدہ منہ سے ایسے کر رہا ہوا کہ، اور میں کوشش کر رہی ہوں کسی طرح میں سانپ کا سر جو ہے کچل دوں، یا تو میں نے پھر دیکھا کہ یا تو سانپ کو میں نے زخمی کر دیا یا مار دیا کہ وہ غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں خواب میں دیکھا کہ ویسا ہی ایک اور سانپ ہے بالکل اسی طرح کا، لیکن وہ نہیں ہے، وہ تو ڈر کے غائب ہو گیا یا مر گیا ہے، لیکن دوسرا ویسا ہی ایک اور سانپ ہے جس کے سمجھ لیں کہ میں نے لمبے لمبے ٹکڑے کر کے ایک پتیلی کے اندر ڈال کر اس کو میں نے کوکنگ شروع کر دی اس کی۔ آپ ذرا پلیز مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ اچھا، خواب کی تعبیر بیماری کی طرف، پریشانی کی طرف، دشمن کی طرف، دولت کی طرف، یعنی مختلف طریقے سے سانپ کو دیکھنا، مختلف تعبیروں کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی ایسا دشمن
جو بظاہر چھپا ہوا دشمن ہوگا لیکن اس کا اصل چہرہ آپ دیکھ لیں گی اور پھر آپ ان کو ظاہر کرنا چاہیں گی, لوگوں کو بتانا چاہیں گی, اور یوں اس طرح وہ آپ کا بھی دشمن بن جائے گا اور پھر آپ کے گھر میں, آپ کی زندگی میں پریشانیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے کوشش کر کے ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھائیں, اور جب بھی کسی سے بات کریں سورہ ناس پڑھ کے بات کریں. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کوشش کر کے رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ پانی پہ سورہ ناس پڑھ لیں, اور صبح اٹھنے کے بعد بھی سورہ ناس پانی پہ 7 مرتبہ پڑھ کے پی کے دن کا آغاز کریں دعا کے ساتھ کہ دشمنوں کے شر سے اللہ پاک تمام مخلوقات کے شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اور جیسے ہی وقت گزرے گا جس کو آپ دیکھ لیں گی کہ وہ دشمن ہے, تو پھر کیا ہوگا, وہ یا اس جیسا کوئی اور دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا, یعنی پازیٹیو چہرہ اپنا دکھانے کی کوشش کرے گا, اور یوں آپ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گی, ان کو صحیح سمجھنا شروع ہو جائیں گی. اور پھر جیسے ہی صحیح سمجھیں گی, وقت گزرنے کے بعد آپ ایسا پھنس جائیں گی, نہ نکل پائیں گی اور نہ ہی ان کے ساتھ رہ پائیں گی. کافی چیزیں آپ کی الجھ جائیں گی. اس لیے کوشش کر کے فی الوقت اپنے راز کسی کو نہ بتائیں. اگر کوئی انسان دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائے تو کچھ وقت ٹھہر جائیں جب تک اصل روپ ظاہر نہیں ہوتا. اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اگر کوئی انسان 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور یہ دعا مانگے کہ میرے مولا مجھے وہ طاقت دے جس سے بات کروں, اس کا اصل روپ سامنے آنے لگے, تو محمد و آل محمد کے صدقے بات کرتے وقت یا بندے کے سامنے جب وہ بندہ آئے گا تو اللہ کے کرم سے اس کا اصل روپ باتوں سے یا اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگے گا. مجھے امید ہے اس سے آپ کے فیصلوں میں آسانی ہوگی, اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ آپ کو آباد رکھے. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. میں 2 دفعہ خواب میں چھپکلی دیکھ چکی ہوں, چھپکلی کا جوڑا. اس جوڑے میں ایک چھپکلی جو ہے وہ بیمار ہے, مرگلی ہے. وہ دیکھ رہی ہوں کہ اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے, چھپکلی نے. اس کو لیکن میں نے اس کو مار دیا ہے. اللہ پاک آپ کو میری بہن ہمیشہ آباد رکھے. چھپکلی کا دیکھنا بیماری کی طرف, پریشانی کی طرف, مصیبت کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے. یعنی ایک مرتبہ بیماری حاوی ہوگی, اللہ کے کرم سے آپ اس کو ہرا دیں گی. دوسری مرتبہ حاوی ہونا چاہے گی, آپ اس کو ہرا دیں گی. لیکن کوشش کر کے صبح ایپل کھایا کریں, اس پہ 27 مرتبہ یا شافی اور یا رحمان دم کر کے کھایا کریں, دعا کے ساتھ کہ تمام نحس اثرات سے, بیماری سے اللہ پاک آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. مجھے امید ہے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. بھائی صاحب مہربان علی, السلام علیکم. میں آپ کا پروگرام بہت عرصے سے دیکھتی ہوں, بہت عرصے سے دیکھتی ہوں. میں آج بہت بڑا سانپ دیکھا ہے, بہت بڑا سانپ دیکھا ہے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ آباد رکھے میری بہن محمد و آل محمد کے صدقے. آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی مصیبت یا کوئی ایسا بندہ جو دشمنی کی وجہ سے گھر میں یا آپ کی زندگی میں یا کسی کو بھی نقصان دینا چاہے گا اور کافی حد تک آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں, 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں, اس دعا کے ساتھ کہ محمد و آل محمد کے صدقے تمام دشمنوں کے شر سے اللہ پاک آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ کے کرم سے محمد و آل محمد کے صدقے آپ تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے اور کوئی بھی دشمن آپ پہ حاوی نہیں ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کو ہمیشہ آباد رکھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا. اگلے جمعے کو پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب پروگرام میں شامل کیے جائیں تو وائس میسج کے توسط سے دیے گئے نمبر پہ آپ وائس میسج کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کا خواب ضرور شامل کیا جائے گا. کوشش تو ہماری یہ ہے کہ ہر ملک سے ایک سوال شامل کیا جائے اور رفتہ رفتہ ہم اس سوالات کے سلسلے کو بڑھائیں گے, پروگرام کے وقت کو بڑھائیں گے. تو میری دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اپنے خواب ہمیں بھیج رہے ہیں, سب کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما, ان سب کی پریشانی کو ختم فرما. محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جو جنات, جو چرند پرند, پانی میں رہنے والی مخلوقات, جہاں جہاں تیری خدائی ہے میرے مولا, وہاں جو رہتا ہے ان سب کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما. اللہم صلی اللہ محمد و آلہ